السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: من قرأ القرآن وحفظه ادخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجب النار، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگو شجر، مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگو شجر، نیک عالم کو دعا دیتے ہیں سب شام و سحر۔ معزز محترم اشرف العلوم کے اساتذہ کرام، خاص طور سے اس ادارے کے محتمم اور ناظم صاحب جن کے تعلق سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، میرے بھائیوں، آپ کا جو وقت ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، لیکن الامر فوق الادب، یہ وقت جب آپ بیٹھے ہیں دل چاہتا ہے کہ آپ کو اجازت دے دی جائے اور آپ کھانا کھائیں، آرام کریں، مگر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب دامت برکاتہم کا حکم ہے، اس کی تعمیل بھی ضروری ہے۔ دیکھو عزیزان طلبہ، آپ جس جگہ پر جس مقام پر بیٹھے ہیں، دنیاوی اعتبار سے اس سے اچھا کوئی مقام ہے بھائی؟ نہیں۔ نسبت آپ کو کس چیز سے ہے؟ کتاب اللہ سے۔ آپ کی نسبت رسول اللہ سے، آپ کی نسبت علماء کرام سے، آپ کی نسبت جو آپ کا پورا عملہ اساتذہ ہیں جس سے آپ نے کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا، اس ادارے کے تمام اساتذہ آپ کے لیے قابل احترام اس لیے ہیں کہ ان اساتذہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ان اساتذہ کرام کا احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا، اس خدمت کر کے ہی علم حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ کی نسبت قرآن مجید سے ہے، اللہ سے، کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، علماء سے، اس مدرسے سے۔ نسبت کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جیسے آپ قرآن پاک کو ایک پاک صاف کپڑے میں لپیٹ کر کے رکھتے ہیں، تو قرآن پاک اور یہ کپڑا دو چیزیں ہوئی، اس کپڑے کو نسبت قرآن مجید سے ہوئی۔ ایک کپڑا آپ اپنے بدن پر پہنے ہوئے ہیں جس کی قیمت یوں سمجھیے کہ 100 روپے فی میٹر ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اور ایک کپڑا وہ ہے جس میں قرآن پاک لپیٹ کر کے رکھا گیا ہے، اور مالی اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے اس کپڑے کی قیمت صرف 10-20 روپے فی میٹر ہے۔ فرق ہوا؟ قیمت کے اعتبار سے آپ کے جسم پر یہ کپڑا ہے، یہ بہت قیمتی ہے، لیکن قرآن پاک جس کپڑے میں لپیٹ کر کے رکھا گیا وہ دنیاوی ٹکوں کے اعتبار سے بہت کم قیمت کا ہے، لیکن اس کی نسبت قرآن مجید سے ہے۔ آپ کا کپڑا جس کو آپ سر پر باندھ رہے ہیں، آپ کا رومال ہو یا کرتا ہو، یہ اگر زمین میں گر جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو جھاڑ لیں گے، جھاڑنے کے بعد پھر پہن لیں گے، اس سے زیادہ کچھ کریں گے نہیں۔
ناپاک جگہ میں بھی اگر گر گیا تو آپ اس کو پانی سے پاک کر لیں گے اور اس کو پھر استعمال کر لیں گے، بمقابلے اس کپڑے کے جو آپ کے جسم کے اوپر ہے۔ یہ کپڑا اور وہ کپڑا جو قیمت کے اعتبار سے کم ہے، جس میں قرآن پاک کو لپیٹ کر کے رکھا گیا ہے، جس کی نسبت قرآن مجید سے ہوئی ہے، وہ کپڑا اگر آپ کی اس الماریوں میں جس جگہ پر جس مقام پر آپ قرآن مجید رکھتے ہیں وہاں سے قرآن کریم سے الگ ہو کر جدا ہو کر وہ اس مسجد کی پاک صف کے اوپر جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہاں صفوں میں کہیں آپ کو اگر دکھائی دے گیا تو آپ اس کپڑے کو اٹھائیں گے، جھٹکیں گے، جھاڑیں گے اور اس کے بعد پھر آنکھوں سے بھی لگائیں گے، ہونٹوں سے بھی بوسہ لیں گے تو آپ نے یہ کیا کیا؟ اس کی قیمت تو 20 روپے تھی، جو پہنا اس کی قیمت 100 روپے تھی۔ یہ سوال ہے میرا آپ سے، آپ کے پاس جواب یہ ہوگا کہ اس قرآن پاک کے تعلق سے جس میں قرآن پاک لپیٹ کے رکھا گیا ہے یہ ہمارے پہننے کے مقابلے میں اس سے لاکھوں لاکھ درجے گنا افضل اور برتر ہے، کیونکہ اس کی نسبت قرآن پاک سے ہو گئی ہے۔ تو جب اس کپڑے کا یہ عالم ہے، آپ کے دل میں اتنی عظمت اور محبت ہے، تو اب یوں بتائیے کہ جس سینے کے اندر قرآن پاک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک اس سینے کے اندر اترے گا، اس سینے کی قدر و قیمت کتنی ہونی چاہیے؟ فرق سمجھ میں آیا؟ تو بھائی یہ بات زیادہ طویل ہو گئی، 5 منٹ کے لیے حکم دیا گیا تھا، میں آپ سے معافی چاہوں گا، میری بات بھی تقریباً 5 منٹ ہو گئے ہوں گے، اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اور سنت دے کر کے گئے ہیں، یہ بھی آپ سنتے ہو، جانتے ہو، پڑھتے ہو کہ جب تک یہ قرآن و حدیث دنیا میں باقی رہے گا، جب تک یہ نظام شمس و قمر چلتا رہے گا، اور جب تک قرآن و سنت یہ آپ کے سینے کے اندر موجود رہے گا اور آپ کی زندگی میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر عمل رہے گا، تو ساری دنیا مل کر کے بھی آپ کو بے عزت نہیں کر سکتی، ذلیل نہیں کر سکتی، خوار نہیں کر سکتی۔ دیکھو قرآن پاک میں تو اللہ نے وعدہ کیا عزت کا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، دورہ حدیث پڑھنے والے، جلالین شریف پڑھنے والے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا خوش نصیب بنایا ہے، ایسی نسبت عطا کی ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف رکھ دی جائے اور ایمان کا، قرآن کا، رسول پاک علیہ السلام کے فرمان کو ایک طرف رکھ دیا جائے، تو اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت ہے جو اس سے بڑھ جائے؟ کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، رہا اچھا وہی جس کو اپنا کیا ہے۔ تو میرے رب نے تمہیں اپنا بنایا ہے، تمہیں اس نہج پر، اس راستے پر ڈالا کہ اصحاب صفہ کی نسبت تمہیں عطا کی، مدینے والے کی نسبت تمہیں دی۔ مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں وہ وحشی لوگ جو ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، لوٹ پاٹ کرتے تھے، زنا اور شراب استعمال کرتے تھے، اللہ جب ان سے کام لینے پر آیا تو کیا ہوا؟ ان کی کایا پلٹ دی، ایمان لے آئے، اور پھر یہ دین کہاں کہاں دنیا میں کس طریقے سے پہنچا ہے یہ بھی آپ کو سب علم ہے، چونکہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ابتدائی طلبہ اس میں بہت کم ہیں، اکثر طلبہ وہ ہیں کہ جو مطالعہ بھی کرتے ہیں، مقرری میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر موجود ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ علم جو ہے کہاں کس طریقے سے صحابہ کرام نے پھیلایا ہے، اسی طریقے سے ہمارے مولانا محمد یعقوب صاحب یہاں تشریف لائے۔ لیکن ایک بات سچائی کے طور پر کہوں گا کہ دیکھیے یہ کمال صرف اور صرف مولانا محمد یعقوب صاحب کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین جس سے چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جس طرح کی خدمت چاہتے ہیں وہ لیتے ہیں، کیونکہ وہ سب کے رب ہیں، سب کے خالق اور مالک ہیں، ہم سب اس کے غلام ہیں، اور مالک کو یہ حق ہوتا ہے کہ اپنے غلام کو وہ کشمیر کی وادیوں میں بھیج دے یا یو پی کے مانیا والے کی قصبہ، مانیا والے کی بستی میں ان سے خدمت دے دے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا۔ اللہ کی مرضی ہے کہ صحابہ کہیں حبشہ میں، کہیں یمن میں، اور کہاں کہاں کن ملکوں میں پھرے ہیں، یہ بھی آپ کا مطالعہ، آپ کے علم میں سب کچھ ہے۔ تو میرے بھائیو، جہاں مولانا محمد یعقوب صاحب کی قربانیاں ہیں،
ان کے ساتھ میں ان کے رفقا، ان کے وہ مدرسین اور کامیاب مدرسین کے جنہوں نے آپ کو نحوی سے صرف اور نحو پڑھایا، جنہوں نے آپ کو تجوید اور ترتیل اور نورانی قاعدے سے لے کے قواعد مخارج تک پڑھا، وہ سب کے سب اس کے اندر شامل اور داخل ہوتے ہیں کہ مولانا محمد یعقوب صاحب کے ہاتھوں کو انہوں نے مضبوط کیا ہے۔ تو وہ اساتذہ کرام بھی قابل مبارکباد ہیں، لیکن ایک ڈراور ہوتا ہے، ایک سبقہ ذمہ دار ہوتا ہے، اور ڈراور کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے بمقابلے پیسنجروں کے، ساتھیوں کے۔ تو مولانا اس ادارے کے ڈراور کی حیثیت سے وہ اس کو چلا رہے ہیں، لیکن جب تک ان کے یہ رفقا، ان کے مدرسین، ان کے منتظمین، ان کے اراکین، جو معاونین، سب کا عمل دخل اس کے اندر ہے۔ معاونین تعاون نہ کریں تو اشرف العلوم کو ترقی ملے گی بھائی؟ مدرسین اس میں جو ہے خدمت نہ کریں اور محنت کے ساتھ نہ پڑھائے، بغیر مطالعے کے آپ کو کتابیں پڑھانا شروع کرتے تو کامیابی ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ لیکن ان سب کو جیسے آپ جانتے ہو مرغی ہوتی ہے اور بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور مرغی سب کو ایک ساتھ لے کر کے چلتی ہے، سب کو اپنے پروں میں پھیلا کر کے سب کا لحاظ اور خیال رکھتی ہے۔ مولانا کے دل کے اندر اللہ نے یہ درد پیدا کیا کہ سب کو جوڑ کر کے رکھتے ہیں اور سب کی دل جوئی۔ میرے پاس تو الفاظ نہیں مولانا کے لیے، میرے لیے تو الفاظ نہیں ہیں، میں تو اتنا کہوں گا مولانا کے لیے اور ان کے مدرسین کے لیے کہ تم سلامت رہو 1000 برس، تم سلامت رہو 1000 برس، اور ہر برس کے وہ دن 50,000۔ تو مولانا اور مولانا کے ساتھ میں آپ کے جتنے بھی اساتذہ ہیں، اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ یہ سمجھیے کہ اگر اس مدرسے کی صفائی ستھرائی کرنے والا بھی کوئی خادم اور یہاں ملازم ہے، وہ بھی آپ کے لیے قابل احترام ہے۔ آپ اپنی درسگاہوں کے اندر جس جگہ پر بیٹھتے ہیں اس کی قدر و قیمت کو سمجھیے، اس کا ادب احترام کیجئے، اور آپ جس تپائی پر یا جس قرآن پاک رہل ہے اس کا بھی احترام کیجئے، اس درسگاہ کا احترام کیجئے، اس کے اندر جو قالین بچھی ہوئی ہے، ٹاٹ پٹی بچھی ہوئی ہے جس پر آپ بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے قابل احترام ہے۔ اور میں تو اللہ کی قسم کھا کے آپ لوگوں کے بیچ میں یہ کہتا ہوں سچائی کے ساتھ کہ میں جب پڑھتا تھا اس وقت یہ جو باتھ روم لیٹرین صاف کرنے کے برش تھے یہ اس وقت نہیں تھے۔ میں قسم کھا رہا ہوں آپ کے درمیان میں نے اپنے اساتذہ کی خدمت کی، اور ایسی خدمت کی آپ کہیں گے کہ کیا بات ہے۔ جو لیٹرین کی سیٹ ہوتی ہے، بیت الخلاء کی سیٹ، اس کو میں نے اللہ کی قسم اپنی ایڑیوں سے ملا ہے۔ 83 84 85 کی بات ہے۔ میں نے اپنے اساتذہ کو، ہمارے یہاں لائٹ کا معاملہ ابھی بھی آپ کے یہاں کی طرح سے درست نہیں ہے، گڑبڑ ہے۔ پوری رات ہاتھ کا پنکھا لے کر کے میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر بھی کہ میں نے بعض مرتبہ پوری رات اپنے استاد محترم کو ہوا کی ہے تاکہ یہ سو جائے۔ اس کا صلہ یہ ہے کہ میں پھر قسم کھاتا ہوں یہی آپ کے سامنے کہ میرے اساتذہ نے تہجد میں اٹھا کر کے بھی کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ اس کتاب کا سبق ہی تہجد میں ہوگا، دن میں نہیں ہوگا۔ تو آپ اگر فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے اساتذہ کی اس قدر محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کیجئے، اس ادارے کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، اور ان درسگاہوں کی، یہاں تک کہ یہاں کی اینٹ مٹی گارا بھی آپ کے سامنے اگر ہے تو آپ کے لیے قابل احترام ہے۔ اگر آپ نے اس کا احترام کیا اور محبت کے جذبے سے اس کو دیکھا تو یہ آپ کے لیے ثواب سے خالی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سب کی قدردانی کے لیے، اور دیکھیے آپ نے اگر اساتذہ کی نافرمانی کی، آپ کے والد صاحب ہیں، وہی امید لگائے ہوئے ہیں بیٹے کی شادی کروں گا، دلہن آئے گی، روٹی بنا کے کھلائے گی، بیٹا جائے گا مفتی صاحب بنے گا، کمائے گا، 20,000 15,000 لے گا، پیسے لا کے دے گا۔ آپ کے ابا جان کو لالچ ہے؟ بولو وہی ہے؟ یہ اساتذہ جو آپ کو پڑھا رہے ہیں، رات میں دن میں 24 گھنٹے آپ کی نگرانی کر رہے ہیں، ان اساتذہ کو کیا آپ سے کوئی لالچ ہے کہ آپ مفتی صاحب بن کے ان کے لیے ایک جوڑی کپڑوں کا انتظام کریں کہ ہدیہ لائیں گے؟ نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے حقیقی باپ سے زیادہ یہ آپ کا روحانی باپ ہے جو آپ کی تربیت کر رہا ہے، اور باپ نے تو تمہیں جو ہے دنیا کے اندر آنے کے بعد ہاتھ میں ہاتھ پکڑوا دیا مولانا یعقوب صاحب کا، لیکن یہ اساتذہ کرام آپ کو جنت کے راستے پر ڈال رہے ہیں۔
اور میں نہیں کہتا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو الدرداء، ان کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ آپ میرے آقا کے قریب رہے ہیں، آپ ذرا کوئی حدیث سنا دیجئے. تو یہ فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. فرمایا کہ جب اپنا گھر چھوڑ کر کے تم کسی مدرسے میں، مسجد میں، مکتب میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہو تو یوں فرمایا، کیا فرمایا؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا فی الجنہ الی الجنہ. یوں فرمایا کہ یہ تم یہ مت سمجھنا میں اشرف علوم میں جا رہا ہوں، مولانا یعقوب صاحب، مولانا شوکت صاحب اور دیگر اساتذہ کے نام مجھے یاد نہیں کہ میں خالی ہو جا رہا ہوں. یہ سمجھنا میرے آقا کے اس فرمان سے کہ جیسے آپ جنت کے راستے میں جا رہے ہو. آپ بھی کہاں بیٹھے ہو؟ آپ جنت کے راستے پر بیٹھے ہو. اپنے مرتبے مقام کو سمجھو. اور دیکھو میرے بھائیو اور میری اولاد داخل ہو، میرے بیٹو، میرے بھی 4 بیٹے ہیں جن میں الحمدللہ 3 حافظ ابھی ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کو علم نافع عطا فرما دے. قرآن پاک ایسی نعمت، ایسی دولت ہے، یہ تعلیم ایسی نعمت ہے کہ یہ اس سینے کے اندر اللہ تعالیٰ اتارتا ہے جس سینے کو پاک صاف دیکھتا ہے. اس سینے میں اگر گندگی ہے، اس سینے میں اگر زنا کے وسوسے ہیں، شراب پینے کی جو ہے ان کی سوچ ہے، غلط کسی کا مال مارنے کی نیت ہے، اگر غلط ارادے کرنے والے گناہ ہیں اس دل کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے اندر اگر آپ کے سینے کے اندر قرآن کو اتار بھی دیا تو ٹھہر نہیں سکتا. قرآن پاک کو اپنے سینوں میں اگر محفوظ رکھنا ہے تو میرے بھائیو اپنے سینے کو تمام گناہوں سے پاک اور صاف رکھنا پڑے گا. اور اسی دل کو صاف کرنے کے لیے کیا ہے؟ 5 وقتہ نماز، عقل حلال، سچ بولنا، اساتذہ کی خدمت کرنا، غلط کام سے توبہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں. تو میرے بھائیو ہم کافی دور سے آئے ہیں اور ممنون مشکور ہے. میرا تو یہ جی چاہتا ہے، صحیح بات مسجد میں کہتا ہوں، کہ میں بھی آپ کے اس ادارے میں داخلہ فارم منگا کر کے اس کے اندر اندراج کرا کے دوبارہ تعلیم حاصل کروں. ہم کشمیر میں جہاں جہاں مولانا ہمیں لے گئے، صحیح بتا رہا ہوں، ہمیں ایسا لگا کہ اتنا اس سینے کے اندر جو دل ہے، دل چھوٹا ہے، اس کے اندر جو مٹیریل ہے، قرب و اضطراب ہے، درد ہے، قوم کی سوچ اور فکر، ملت کی، اس سینے کے اندر مولانا یعقوب صاحب کے اور ان کے اسٹاف کی اتنی ہے کہ بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. جن پہاڑیوں کو ہم سوچ نہیں سکتے، ہم ایسی وادیوں میں اور پہاڑوں میں گئے ہیں جہاں ہم عقلی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے سوچ نہیں سکتے اپنے علاقے میں کہ ایسی جگہ مدرسہ چل جائے گا اور قائم کرنا چاہیے. لیکن مولانا محمد یعقوب صاحب ہمیں پہاڑیوں پر چڑھا کر کے، اتار کر کے عجیب و غریب جگہوں پر یہ کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کر رہے، میں پھر بار بار کہوں گا کہ اللہ ان سے کام لے رہا ہے. منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی. اگر بادشاہ کسی کو اپنا خادم اور وزیر بنا لے تو اس وزیر کا کوئی احسان ہے اس کے اوپر؟ نہیں، بلکہ بادشاہ کا احسان ہے کہ اپنی خدمت کے لیے اس نے قبول کر لیا. تو اللہ نے یہاں ان کو بھیجا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. صحابہ کہاں گئے ہیں اس کی مثال ہے. اور ساری تفسیر مولانا نعیم صاحب جو ایک بہت بڑے ادارے کے ناظم ہیں، آپ نے سنی لی کہ ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر یہ آج ہاں کرے تو میں اس ادارے کا محترم ہوں، میں اس ادارے میں ان کو لے جا کر کے سر پہ بٹھا کر کے اس ادارے کا محترم بنانے کے لیے تیار ہوں میرے بھائیو. تو اس لیے آپ جو ہے اب جتنے بھی دن، آپ جتنے ایام اس مدرسے میں رہیں گے انشاءاللہ، دیکھیے آپ اپنا مرتبہ مقام سمجھیے کہ آپ کے لیے سمندروں میں اور دریاؤں میں پلنے والی مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں؟ فضاؤں میں اڑنے والے تمام پرندے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. آپ جانتے ہو تمہارے لیے خشکی میں، تری میں ہر مخلوق تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. تو تم سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ لیکن جب اس تعلیم کو، اس قرآن و سنت کو اپنے دل میں جگہ دو گے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں قرآن پاک حفظ کر لیا، عالم بن گئے، پھر اس کے بعد داڑھی کٹانا شروع کر دیے. کیا ہوتا ہے؟ میں نے کیا کہا؟ اس سینے کو پاک اور صاف رکھنا پڑے گا، گناہوں سے اس کو دور رکھنا پڑے گا. اللہ پاک کا قرآن یہ پاک صاف ہے، پاک جگہ پر رکھا جاتا ہے. تم بھی پاک صاف جگہ پر رکھتے ہو. میرا رب بھی اس سینے کے اندر اس قرآن کو اتارتا ہے جس کو دیکھ لیتا ہے کہ اس لائق ہے، اس کے اندر اس کو اتارتا ہے. تو اس لیے زمانہ طالب علم کے اندر بھی آپ گناہوں سے بچیے تاکہ آپ پیدائشی ابھی سے ہی جو ہے
رات کو اللہ اللہ کرنے میں، اساتذہ کی خدمت کرنے میں، اور جو بھی ہدایات اساتذہ کرام کی جانب سے آپ کے لیے جاری ہوں اس پر عمل کرنے میں پیچھے نہیں رہیں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگ سب تیار ہیں اس کے لیے؟ اور دیکھو بیچ میں کچا تو ہر کام میں کچا ہی ہے، حافظ ہو کچا بیکار، مولانا ہو کچا بیکار، تو میری دعا ہے کہ آپ سب پکے بنیں گے انشاءاللہ۔ اور پکے کب بنو گے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہ دل کو پاک صاف کرنا گناہوں سے۔ وہ کیسے ہوگا؟ ان اساتذہ کی دعا میں وہ اثر ہے کہ اگر کسی طالب علم کو سبق یاد نہ ہوتا ہو، استاد اس کے لیے دعا کر دے، دل سے دعا کر دے، اللہ کی قسم اس کا جس کو یاد بھی نہیں ہوتا کل سے یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ ان کے قریب آئیے، ڈریے نہیں، یہ کوئی درندے نہیں ہیں، ان سے ملیے، جتنی بار ان سے مسافہ ملائیں گے، ان کی زیارت کریں گے، ان کے قریب آئیں گے، کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور ملے گا۔ مشکل کے قریب جاؤ، خوشبو آگی کہ نہیں آگی؟ تو اس لیے میرے بھائیو، میرے بیٹوں، میں پھر کہہ کے آپ سے جا رہا ہوں، اور یہ دعا ہے میری کہ انشاءاللہ میں پھر یہاں حاضر ہوں، پھر میں آپ کے درمیان آ کر کے آپ کی زیارت کروں۔ ہمارے لیے بھی خوش نصیبی کا موقع ہے، اور خاص طور سے یہ کہ ایسا ادارہ کشمیر میں جہاں جہاں ہم گئے ہیں، مولانا کے سامنے مجھے یہ سب باتیں نہیں کہنی چاہیے تھی، ہم نے جو باتیں کہی ہیں کبھی اللہ کو بری نہ لگ جائیں، ریاکاری دکھاوے کے طور پر نہیں کہیں جا رہے، مولانا کی تعریف اور توصیف یہ چیز بڑھیا نہیں ہے، لیکن دل کی سچائی یہ ہے کہ آپ کے کشمیر میں بھی ہم گئے ہیں، مولانا مفتی عبدالرشید صاحب سے ملے، اور بھی دیگر علماء کرام بڑے بڑے اساتذہ سے ہم ملے ہیں، لیکن صحیح بات ایمانداری کی یہ ہے، وہ اساتذہ وہ بھی بڑا کام انجام دے رہے ہیں، یہی بڑا کام انجام دے رہے ہیں۔ کون اللہ کے کتنا قریب ہے یہ تو وہی فیصلہ کر سکتا ہے، کہ ہمارے پاس تو یہ پیمانہ ناپنے کا نہیں ہے کہ مولانا ان سے بڑے ہیں چھوٹے ہیں، یہ تو اللہ کے علم ہے، لیکن ظاہری طور پر ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ عمارت بھی ایسی عالیشان، کام بھی اتنا، اور اس کے باوجود بھی مولانا پر ایسا تصوف۔ دیکھیے مجھے بھی ایک پیر و مرشد سے آئی سمجھ میں اجازت ملی ہوئی ہے، میں جو ہے بیعت ہوں، ورنہ مولانا سے میں کہہ رہا تھا، کل بھی کہا، ایک دن اور بھی کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں، میں آپ سے بیعت ہونے کو طبیعت چاہتی ہے، آپ نسبتی آدمی ہیں، دادا بھی، ابا بھی، آپ بھی، 6-7 بھائی سب حافظ قاری، یہ 7-6 جو یہ بھائی ہیں، کیا ان کے ماں باپ دنیا کمانے کے لیے ان کو انجینئر نہیں بنا سکتے تھے؟ ایک آدھ کو ٹریننگ کرنے کے بعد کیا دروغہ SHO نہیں بنا سکتے تھے؟ لاٹ مار دی سب پر کہ ہاں جنت میں جانے کا جو راستہ ہے اس پر ڈالا جائے۔ یہ بھی دادا بھی، اور دادا کے علاوہ اور سنیے دوسری نسبت، اور دوسری طرف آ جائیے کہ نانا ہیں، ایک مدرسے میں 32 سال، دوسرے میں 18-20 سال، 50 سال سے زیادہ انہوں نے ایسی خدمت کی ہے کہ جہاں عالمیت کا کورس تھا، اور تھیلا صبح کو ہاتھ میں اٹھانا، پیدل جانا، اور پاؤں جانا، پاؤں آنا، اور زندگی میں کبھی کوئی گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں، اور کپڑے بھی وہی 2 اور 3 جوڑی، کبھی دھو لیے، کبھی پہن لیے، کبھی میلے کچیلے پہن لیے، اتنی بڑی نسبت۔ اور ان کی اولاد میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور بھی ان بھائیوں کے علاوہ اور بھی آپ کے مدرسے میں ہیں، قاری فریض ظفر ہیں اور ہیں، تو یہ ان کے ماموں بھی، ان کے نانا بھی، ان کے بھائی بھی، اور چچیرے تیرے میں آ جاؤ تو حافظ عبدالخالق صاحب، عبداللطیف صاحب، پورا ایک خاندان، ایک قبیلہ ایسا ہے کہ اس علاقے میں مسجد میں کہہ رہا ہوں قسمیہ، اس سے پرانا ہمارے یہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے جس کی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی، اور آج بھی وہ ادارہ چل رہا ہے، اور آج اللہ تعالیٰ آپ کے بیچ میں اس ادارے میں رہ کر کے حضرت مولانا سے جو خدمت لے رہا ہے، یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی ان خدمات کو قبول کر لے تب ہے کامیابی، ان کی خدمات کو قبول کر لے تب ہے کامیابی، ورنہ اصل معاملہ تو ایمان کا ہے، دنیا سے جا رہا ایمان نہیں ملا، ریاکاری آ گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ باقی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور میں تمام اساتذہ کرام جن سے صبح کو مجھے مصافحہ کرنا ہے، ان سب سے دعا کے لیے کہنا ہے، اور میں آپ سے بھی دعا کے لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بیچ میں سب سے بڑا گناہگار پاپی میں بیٹھا ہوں، میں اس لائق نہیں تھا کہ چند الفاظ آپ کے سامنے کہوں، میرا تو جی یہ چاہتا تھا کہ آپ ہی کا کوئی قرآن پڑھ کے سنائے، کوئی نعت نبی پڑھے، اور کوئی اپنی امیر و میزان سنائے، کوئی آدمی مجھے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنائے، میں وہ سنوں، لیکن مولانا کی ان تمام نیکیوں کا میرے اوپر اثر یہ ہوا کہ میں نے جو ہے مولانا کے حکم کو عمل کرتے ہوئے چند باتیں آپ سے کہی ہیں، تو انشاءاللہ آپ سب لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے بھائی، اساتذہ کا احترام کریں گے۔ تکبر گھمنڈ کس نے کیا؟ شیطان نے۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ کوئی
پرسان حال نہیں اس کا، سب لعنت اور جوتے مارتے ہیں. اس لیے تو تکبر و گھمنڈ مت کرنا کہ ہم تو جنتی ہیں، ہمارے لیے نبی کی بشارت ہے، ہم جنت والے راستے پہ ہیں. شیطان ایسے وسوسے بھی دماغ میں ڈالتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رات میں تہجد پڑھ رہے ہیں، ایک پورے درخت پر روشنی ہوئی، نور ہوا، آواز آئی کہ عبد القادر مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو. آپ کے میرے جیسا کمزور ایمان والا ہوتا سوچتا کہ بس ہو گئی تہجد قبول. اللہ کی طرف سے آواز آ رہی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطان کے بہکانے کے راستے بہت ہیں. شیطان دماغ میں ڈالے گا کہ ہاں مشکات پڑھ لی، چلو اب انجینئر بنو، چلو اب دنیا کے ٹکے کماؤ. شیطان کو اپنے اوپر قابض مت ہونے دینا. یہ کب ہوگا؟ جب ابھی سے یہ تہیا کر لو گے، عمل کرو گے. نماز کی پابندی میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بعض مدارس ہماری طرف بھی ایسے نماز ہو رہی، طلبہ گھوم رہے، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ نماز میں جماعت میں ہم سب کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے بچے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے. تو میرے لیے بھی آپ سب دعا کریں گے انشاءاللہ، مولانا کے لیے بھی، اور تمام اساتذہ کے ساتھ جو مدرسے کے کھانا بنانے والا عملہ ہے، صفائی کرنے والا ہے یا گیٹ پر بیٹھنے والا عملہ ہے، ہر ایک تمہارے لیے قابل احترام ہے، کا احترام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ وقت اور آپ کرا دیے. آج آپ کرا دیجیے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. إن ربي على صراط مستقيم. إن ربي على صراط مستقيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم تكفل لجميع حاجاتنا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا حسنا واسعا طيبا مباركا فيه. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك آمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم گناہگار ہیں، خطاوار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن تیرے لاڈلے پیغمبر کی امتی ہیں. اے اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، اپنے لاڈلے کے صدقے میں معاف فرما. اے اللہ تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، کرم کا رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ یہ کم سن و معصوم طلبہ اے اللہ تیرے لاڈلے پیغمبر کے لاہی دین کو حاصل کرنے کے لیے آئے گئے. مولا ان طلبہ میں کمزور دماغ بھی ہیں، قوت حافظہ عطا فرما. ان بچوں کو علم نافع عطا فرما، علم نافع عطا فرما. ریاکاری اور دکھاوے والے علم سے حفاظت فرما. اے رب کریم ان بچوں کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کو قبول فرما، مولانا یعقوب صاحب کو قبول فرما. اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن تیرے لاڈلے پیغمبر کے امتی ہیں. اے اللہ تو اپنے لاڈلے کے صدقے میں پوری مجلس کو قبول فرما، اس ادارے کو نظر بس محفوظ فرما. اے اللہ اس پورے ادارے کو قبول فرما.
مولا آلام مصائب سے حوادثات سے اے اللہ اس ادارے کو نظر بد سے جن و انس کے شرور و فتن سے محفوظ فرما مولا ہر طرح کی پریشانیوں سے اس ادارے کی حفاظت فرما مدرسین منتظمین معلمین متدرسین کو قبول فرما معاونین اراکین کو قبول فرما اے بار الہ تیرے سامنے تیرے گناہگار بندے اور خاص طور سے اس میں علماء قراء حفاظ اور یہ تیرے لاڈلے پیغمبر کے ماننے والے اس کا دین سیکھنے والے تیرے لاڈلے نبی کے مہمان موجود ہیں اے اللہ تو ان سب کو قبول فرما اس ادارے کی تمام ضروریات کو غیب سے پورا فرما مولا ان معلمین کو اخلاص عطا فرما ریاکاری والے علم سے حفاظت فرما مدرسین معلمین اراکین منتظمین میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما اے اللہ نظر بد سے حفاظت فرما تعلیمی تعمیراتی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچنا آسان فرما اور بھی مولانا یعقوب صاحب کے جو عزائم ہیں مستقبل کے لیے جو خاکے ہیں اے اللہ ان سب اداروں کے قیام کی شکل صورت آسان فرما مولانا کی سرپرستی میں جو مدارس چلتے ہیں اللہ سب کو نظر بد سے محفوظ فرما سب کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما مولانا کو مزید اخلاص عطا فرما ان کی تمام کاوشوں کو محنتوں کو قبول فرما ان کے ساتھ جو مدرسین محنت کر رہے ہیں ان کو بھی قبول فرما اے اللہ جو کچھ مانگا گیا عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما مولا مانگنا نہیں آتا مانگنے کا طریقہ عطا فرما راتوں کو اٹھ کر کے رونا نصیب فرما اے اللہ ہمارے گناہ سمندر کے جھاگوں سے بھی زیادہ ہو چکے لیکن آپ معاف کرنے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا ٹوک نہیں سکتا اے اللہ تو اپنے رحم کا کرم کا معاملہ فرما عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ جتنے طلبہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا غائب ہیں یا موجود ہو اے اللہ سب کو علم نافع عطا فرما سب کا عالم بعمل بننا آسان فرما سب کے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ فرما اے اللہ قرآن پاک کے علم سے مالا مال فرما پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا عطا فرما اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں پریشان ہے سب کی حفاظت فرما اے اللہ خاص طور سے ہمارے اس کشمیری خطے کی بھی حفاظت فرما اے اللہ بے ایمان جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ عطا فرما ہماری محبت عطا فرما اے اللہ یا تو ان کو ایمان کی دولت عطا فرما ورنہ مولا ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما ہندو مسلمان اور جتنے بھی مذہب کے لوگ ہمارے ملک میں بستے ہیں یا کشمیر میں اے اللہ سب میں اتفاق اور محبت قائم فرما مولا کریم جو کچھ مانگا گیا عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما اے بار الہ ان ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو میں اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک پیغمبر کے صدقے میں قبول فرما جب تک زندہ رہیں اسلام پر قائم دائم فرما جب دنیا سے جائیں ایمان والی کلمے والی موت عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام علیکم